حسين مظلوم حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. محترم سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام عراق کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اگلی جو منزل ہے امام کی اس کا نام ہے عذیب الحجانات. عذیب الحجانات یہ ایک منزل ہے جو قادسیہ اور مغیثہ کے درمیان ہے، جہاں پر آبی ذخائر پائے جاتے ہیں. اس منزل پر جب امام پہنچے تو کوفہ سے کچھ لوگ امام کی طرف آئے. ان لوگوں میں جو سربراہ تھا اس کا نام طرماح بن عدی تھا، اور اس کے ساتھ جو افراد تھے ان میں نافع بن ہلال مرادی، عمر بن خالد صیداوی اور عمر بن خالد کا غلام سعد اور مجمع بن عبداللہ عائزی. یہ لوگ امام کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو طرماح تھا وہ راستے میں آتے ہوئے اپنی اونٹنی سے کچھ اشعار کہہ رہا تھا، جن کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میری اونٹنی، میری زجر اور توبیخ سے نہ ڈر اور طلوع فجر تک دوڑتی جا، بہترین سواروں کو لے کر بہترین سفر پر، یہاں تک کہ مجھے لے جا کر شریف ترین انسان کے پاس اتار دے جو معزز ہے، آزاد ہے اور کشادہ دل ہے، جسے اللہ بہترین کام کے لیے لے کر آیا ہے. جب یہ اہل کوفہ کے افراد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو یہی اشعار طرماح نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیے. اس پر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا قتلنا ام ظفرنا، کہ خدا کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے ہم سے ارادہ کیا ہے، چاہے ہم قتل ہو جائیں چاہے ہم فتح یاب ہوں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. جب یہ افراد امام کی خدمت پہ پہنچے تو حر نے ان افراد کو امام سے جدا کرنا چاہا اور کہا کہ یہ لوگ اہل کوفہ ہیں اور یہ آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، لہٰذا میں ان کو آپ کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا. اس پر امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، میرے اصحاب ہیں، اور ان کی جان میری جان ہے، ان کا مال میرا مال ہے، میں ان کا دفاع کروں گا. بحث و تکرار کے بعد بہرحال حر نے ان کو چھوڑ دیا. یہ افراد امام کی خدمت میں حاضر تھے تو امام علیہ السلام نے ان سے کوفے والوں کا حال دریافت کیا. تو ان میں سے جو ایک شخص تھا جس کا نام مجمع بن عبداللہ عائزی تھا، اس نے کہا کہ اشراف کو تو رشوتوں سے خرید لیا گیا، یعنی کوفے کے جو اشراف تھے ان کو انعام و اکرام کے ذریعے سے اور پیسے اور مال و دولت اور درہم و دینار کے ذریعے سے ان کو خرید لیا گیا ہے. وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ بَعْدَ فَإِنَّ أَفْئِدَتَهُمْ تَهْوِي إِلَيْكَ وَسُيُوفَهُمْ غَدًا مَشْهُورَةٌ عَلَيْكَ. لیکن ان کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے دل تو آپ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے برخلاف نیاموں سے نکلی ہوئی ہیں. پھر ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاصد جناب قیس بن مصہر کی شہادت کی خبر امام کو سنائی، جس پر امام گریہ کرنے لگے، اور گریہ کرتے ہوئے امام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے. پھر امام نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعل لنا وَلَهُمُ الْجَنَّةَ نُزُلًا وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ وَرَغَائِبِ مَذْخُورِ ثَوَابِكَ. خداوند کریم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان، یعنی جناب قیس بن مصہر اور جناب مسلم بن عقیل جیسے افراد کے لیے امام نے دعا ارشاد فرمائی کہ خداوند کریم ہم کو ان لوگوں کو اپنی رحمت کی جگہ پر جمع فرما، اور اپنے جو ثواب کے ذخیرے ہیں اس جگہ پر ہم کو جمع فرما. اس کے بعد طرماح نے امام سے قریب ہو کر عرض کی کہ خدا کی قسم جب میں حر کے لشکر پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی لشکر، یعنی حر کا جو 1000 کا لشکر ہے، اگر یہ لشکر ہی آپ سے جنگ کرے تو یہ لشکر ہی کافی ہے آپ کو شکست دینے کے لیے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کو شکست دینے کے لیے یہ لشکر ہی کافی ہے. جبکہ اگر میں کوفہ کا حال آپ کو بتاؤں تو جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے فوجیوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ جتنا بڑا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے لیے آمادہ ہوئے ہو تو کہا کہ ہم حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد طرماح نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ان کی طرف نہ بڑھیں، یعنی ان سے کوئی تعرض نہ کریں، جنگ نہ کریں،
اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک ایسے علاقے کا آپ کو پتہ بتلاتا ہوں کہ جہاں پر آپ کی جان و مال محفوظ رہے گی، اور آپ کو میں اپنے کوہستانی علاقے میں کہ جس کا نام ایجا ہے وہاں پر آپ کو میں لے چلتا ہوں۔ وہ انتہائی محفوظ علاقہ ہے، وہاں پر آپ کچھ دن گزاریں، اور کچھ دن گزارنے کے بعد جو قبیلہ طے کے سوار اور پیادے ہیں وہ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور جو شخص بھی آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا تو قبیلہ طے کے 20,000 جوان مرد آپ کی دفاع کے لیے جو ہے وہ آمادہ و تیار ہوں گے۔ جب یہ گفتگو امام علیہ السلام نے سنی تو ترماح کے لیے امام نے جزائے خیر دیے، کہا کہ جزاک اللہ و قومک خیرا، خداوند کریم تجھے اور تیری قوم کو خیر عطا فرمائے۔ اور پھر امام نے اشار فرمایا کہ انہ قد کان بیننا و بین ہؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه علی الانصراف، کہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان کچھ قول اور قرار ہے اور ہم اس قول اور قرار سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ولا ندری علی ما تنصرف بنا و بہم الامور فی عاقبہ، اور ہم نہیں جانتے کہ جو عاقبت امر ہے ہمارے اور اس قوم کے درمیان وہ کہاں پر پلٹے گی، یعنی اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو قول اور اقرار ہمیں دیا گیا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ سن کر ترما نے آپ سے اجازت لی اور کہا کہ میں کچھ خوراک اور غذا کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں ان کو دے کر میں دوبارہ آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ امام نے اس کو اجازت دی، وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا اور اس نے سامان دے کر بہت جلدی سے واپس پلٹا، لیکن جب وہ بنی ثال کے راستے سے عدیب الحجانات پر پہنچا تو سماع بن بدر نے خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنے علاقے میں واپس پلٹ گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین